السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ کہ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے قدموں تلے ہے جنت، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ جس کے قدموں تلے ہے جنت، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا اس شخص کے بارے میں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ماں باپ کی خدمت اور ان کی عزت اور احترام پر بہت زور دیا ہے۔ ان کا فرمان ہے کہ والدین کا دل دکھانا اسلام میں سخت ناپسندیدہ کام ہے۔ یعنی والدین کا دل دکھانا اسلام کے اندر سخت ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ بہت بڑے گناہ کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ والدین کے حقوق کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، اور اللہ رب العزت نے ماں باپ کے تعلق سے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ والدین کا دل دکھانا نہ صرف دنیا میں برکتوں سے محروم کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا سبب بنتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے والدین کا دل دکھاتا ہے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں برکتوں سے نعمتوں سے محروم رہتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا سبب بنتا ہے۔ آخرت میں بھی اسے اس چیز کا صلہ ملے گا۔ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے، اور ان کی دعائیں اور بد دعائیں انسان کی زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ والدین کی ناراضگی اور ان کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی، محبت اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ ماں باپ کی شان میں حدیث پاک ہے، اور ان کی خدمت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث پاک ہیں۔ ان میں سے چند مشہور حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث پاک ہیں، لیکن کچھ مشہور حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالد، یعنی اللہ رب العزت کی رضا والد کی رضا میں ہے، باپ کی رضا میں ہے۔ اگر آپ کے والد، آپ کے پاپا آپ سے راضی ہیں تو اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے۔ وَسَخْطِ اللَّهِ فِي سَخْطِ،
اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر انسان اپنے والدین کو خوش رکھے گا تو اللہ بھی اس سے خوش ہوگا، اور اگر ان کو ناراض کرے گا تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا تبھی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنی والدین کی اطاعت کریں گے، ہم ان کا کہنا مانیں گے، اور اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے تو یہ ہمارے لیے گناہ گار کا سبب بن سکتا ہے، گناہ کا سبب بن سکتا ہے ہمارے لیے۔ والدین کی خدمت کو جہاد پر ترجیح دینا، یہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں جانے کی اجازت چاہی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ یعنی کتنا بڑا مرتبہ ہے والدین کا کہ ایک شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آیا اور آپ سے اجازت طلب کی جہاد کرنے کی، تو آپ نے فرمایا کیا والدین زندہ ہیں آپ کے؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ اس حدیث پاک میں والدین کی خدمت کو ایک عظیم عمل قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اسے جہاد جیسے اہم کام پر بھی ترجیح دے دی گئی ہے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا صلہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، اسے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک اور حسن معاشرت کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اسلام میں والدین کی خدمت اور ان کا احترام اور ان کی عزت اور تکریم کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ ہے والدین کی شان کہ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں والدین کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ہمارا فریضہ یہ ہے، ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، بھلائی کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ پیش آئیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔